اقتدار پر قبضے کی جنگ ہمیشہ سے ہی جاری رہی ہے۔ بڑے صغیر کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ تخت کے لیے بھائی بھائی کا دشمن بنا تو کہیں بیٹے نے باپ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ جب اقتدار کے لیے خون کے رشتے بھی خلاف ہو سکتے ہیں تو قریبی ساتھی کیوں نہیں؟ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم جلد از جلد ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ان کے قریبی ساتھی اور حکومتی ارکان میں متعدد وہ لوگ تھے جو قیام پاکستان کے منصوبے کے ہی مخالف تھے، اور پھر قائد اعظم کی وفات کے بعد تو ملک مکمل طور پر انہی لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، اور آج تک یہ اقتدار انہی ہاتھوں میں گردش کر رہا ہے۔ قائد اعظم کی وفات سے قبل ہی انہیں منظر سے ہٹانے کی کوشش شروع کر دی گئی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح کے مطابق جب وزیر خزانہ غلام محمد قائد اعظم کی عیادت کے لیے زیارت آئے تو انہوں نے علیحدگی میں انہیں بتایا کہ جشن آزادی کے موقع پر بابا قوم کا پیغام دبایا گیا اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کے پیغام کے پوسٹر بنوا کر تمام سرکاری عمارتوں اور اہم مقامات پر چسپاں کیے گئے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد اعظم کی اہمیت کم کرنے کی سازشوں میں مصروف تھے۔ اس سے قبل 11 اگست 1947 کو قانون ساز اسمبلی سے قائد اعظم نے تاریخی خطاب کیا تو اس موقع پر وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کابینہ سے مشاورت کے بغیر ملک کے پرچم سے متعلق قرارداد منظور کروا لی، اور اگلے دن یعنی 12 اگست 1947 کے پاکستان ٹائمز کے شمارے میں قائد اعظم کی تقریر پرچم کی قرارداد کے پیچھے چھپ گئی۔ قیام پاکستان کے بعد لیاقت علی خان کی قائد اعظم کی شخصیت کو دبانے کی یہ پہلی کوشش تھی۔ سرکاری طور پر تو قائد اعظم کی وفات کے بعد نئے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین نے اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ لیاقت علی خان 12 سال قائد اعظم کے قریبی ساتھی رہے ہیں۔ پاکستان میں لیاقت علی خان جیسا کوئی قابل شخص نہیں جو ملک کو قائد اعظم کے بتائے گئے راستے پر چلانے کے لیے رہنمائی کر سکے۔ جی ڈبلیو چودھری اور لارنس زائرن نے بھی لیاقت علی خان کو قائد اعظم کا وفادار قرار دیا، لیکن حقائق اس کے برعکس تھے۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے درمیان تقسیم ہندوستان سے قبل ہی شدید اختلافات موجود تھے۔ یہ اختلافات پہلی مرتبہ اس وقت منظر عام پر آئے جب 1936 میں قائد اعظم نے اتر پردیش یعنی یو پی میں کسان پارٹی بنانے کی لیاقت علی خان کی تجویز کو مسترد کیا تھا۔ لیاقت علی خان نے اس پر نہ صرف احتجاج کیا بلکہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ مستعفی ہونے کے بعد حکومت برطانیہ نے لیاقت علی خان کی خدمات حاصل کرتے ہوئے انہیں تجارتی وفد کے ممبر کی حیثیت سے برطانیہ بھیج دیا۔ 10 اپریل 1947 کی رات کو جب لیاقت علی خان ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات کر کے رخصت ہوئے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا، لیاقت علی خان نے مجھے اس دیوانے پاکستان کی بجائے زیادہ بہتر حل کے لیے مدد دینے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اس ملاقات میں لیاقت علی خان نے قائد اعظم کے بارے میں کچھ ایسا کہا کہ ملاقات کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے اپنے سٹاف سے بولا کہ مسٹر جناح سائیکو کیس ہیں۔ ماؤنٹ بیٹن کے خیال میں لیاقت علی خان قائد اعظم کی نسبت معاملات طے کرنے کے لیے زیادہ بہتر تھے کیونکہ وہ نہرو کی طرح خوش اخلاق اور مناسب تھے۔ اسٹینلے والپٹ لکھتے ہیں، لارڈ ماؤنٹ بیٹن قائد اعظم کو متکبر، سرد مزاج اور خود پسند سمجھتے تھے کیونکہ قائد اعظم انتہائی سخت لہجے میں پاکستان کا مطالبہ کرتے تھے۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے اختلافات کی سب سے بڑی شاہد محترمہ فاطمہ جناح تھیں۔ وہ اپنی کتاب مائی برادر میں لکھتی ہیں کہ جولائی 1948 کے آخر میں لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی بغیر کسی پیشگی اطلاع کے قائد اعظم سے ملنے زیارت پہنچے۔ جب مجھے بتایا گیا کہ وہ گورنر جنرل سے ملنے آئے ہیں تو میں نے بھائی کو اطلاع دی۔ وہ مسکرائے اور بولے کہ فاتح، تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ بولے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میری بیماری کتنی سنگین ہے اور میں کب مروں گا۔ محترمہ لکھتی ہیں کہ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جنہیں میں نے مشکل سے روکا تو کہنے لگے کہ فاتح، تمہیں بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ قائد سے ملاقات کے بعد لیاقت علی خان بڑے خوشگوار موڈ میں دکھائی دے رہے تھے
اور رات کے کھانے کے دوران سارا وقت لطیفے سناتے اور کہہ لگاتے رہے، جبکہ میں اوپری منزل پر بستر علالت پر پڑے اپنے بھائی کی بیماری سے متعلق سوچ کر خوف سے کانپ رہی تھی۔ قائد اعظم بہت پہلے سے ان لوگوں کی اصلیت جان چکے تھے، لیکن ملکی سلامتی اور مفاد کی خاطر انہیں برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ اگر بات کریں قائد اعظم کی بیماری کی تو قیام پاکستان سے 12 سال قبل وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں ٹی بی کا مرض لاحق ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے اس راز کو اس لیے چھپائے رکھا کہ اگر ہندوؤں اور برطانوی سرکار کو ان کی بیماری سے متعلق علم ہو گیا تو پاکستان کبھی معرض وجود میں نہیں آ پائے گا، اور اسی خدشے کے پیش نظر وہ کبھی باقاعدہ طور پر اپنا علاج نہ کروا سکے۔ یہ 14 جولائی 1948 کا دن تھا جب پاکستان کے گورنر جنرل محمد علی جناح کو ان کی علالت کے پیش نظر کوئٹہ سے زیارت منتقل کیا گیا تھا۔ محمد علی جناح کی صحت آئندہ کچھ روز میں اتنی بہتر ہو گئی کہ 3 اگست کے روز ڈاکٹر الہی بخش نے ان سے لاہور جانے کی رخصت بھی حاصل کر لی۔ بظاہر اس کا سبب یہ نظر آتا تھا کہ چند دن بعد عید آنے والی تھی اور ڈاکٹر الہی بخش یہ عید اپنے اہل خانہ کے ساتھ منانا چاہتے تھے، مگر ابھی انہیں لاہور پہنچے ایک ہی دن گزرا تھا کہ انہیں ڈاکٹر عالم کے ساتھ شعاؤں کے ذریعے علاج کرنے کا آلہ الٹرا وائلٹ آپریٹر لے کر فوراً زیارت لوٹنے کی تاکید کی گئی۔ یوں 6 اگست کو وہ واپس زیارت پہنچ گئے۔ ڈاکٹر ریاض حسین شاہ نے انہیں بتایا کہ ان کی غیر حاضری میں جناح بہت کمزور ہو گئے اور ان کا بلڈ پریشر بہت گر گیا تھا، مگر انجیکشن لگانے سے ان کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ اگلے دن 7 اگست 1948 کو عید الفطر تھی۔ اسی دن برقی شعاؤں سے جناح کا علاج شروع ہوا، مگر یہ علاج انہیں موافق نہیں آیا اور ان کے پیروں پر کچھ ورم سا ہو گیا۔ 9 اگست کو ڈاکٹروں نے رائے دی کہ زیارت کی بلندی مریض کے حق میں اچھی نہیں، لہٰذا انہیں کوئٹہ منتقل کر دینا چاہیے۔ اسی سال جون میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ یوم آزادی 15 کی بجائے 14 اگست کو منایا جائے گا۔ جناح کیونکہ مایوس ہو چکے تھے لہٰذا وہ 15 اگست سے پہلے سفر کے لیے آمادہ نہیں تھے، لیکن پھر اپنے معالجین کے اصرار پر وہ 13 اگست کے روز کوئٹہ جانے پر رضامند ہو گئے۔ جناح کے زیارت کے قیام کی بات ہے جب بیماری کے باعث قائد اعظم نے کھانا پینا تقریباً چھوڑ دیا تھا، جس پر ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے فکر کا اظہار کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح سے پوچھا کہ آپ کے بھائی کو کھانا کھانے پر کیسے آمادہ کیا جائے، کیونکہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ان کی صحت کے لیے ہرگز بھی اچھا نہیں ہوگا۔ آپ کیونکہ بہن ہیں تو ان کی پسند کا کچھ ایسا بتائیں کہ وہ کھانا کھانے پر مجبور ہو جائیں، جس پر فاطمہ جناح نے بتایا کہ بامبے میں ان کے ہاں ایک باورچی ہوا کرتا تھا جو چند ایسے کھانے تیار کرتا تھا کہ بھائی ان کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد اس باورچی کا کہیں کوئی پتہ نہیں، لیکن انہیں معلوم ہے کہ وہ لائل پور کا رہنے والا تھا اور کہا کہ شاید وہاں سے اس کا کوئی پتہ مل سکے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے حکومت پاکستان سے درخواست کی کہ اس باورچی کو فوراً تلاش کر کے زیارت بھجوایا جائے۔ کسی نہ کسی طرح وہ باورچی مل گیا اور اسے فوراً ہی زیارت بھجوا دیا گیا، تاہم جناح کو اس کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ کھانے کی میز پر انہوں نے اپنے مرغوب کھانے دیکھتے ہوئے تعجب کا اظہار کیا اور خوش ہو کر خاصا کھانا کھا لیا۔ جناح نے استفسار کیا کہ آج یہ کھانے کس نے بنائے ہیں، تو محترمہ نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے ہمارے بامبے والے باورچی کو تلاش کر کے یہاں بھجوایا ہے اور اسی نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ جناح نے بہن سے پوچھا کہ اس باورچی کو تلاش کرنے اور یہاں بھجوانے کا خرچ کس نے اٹھایا ہے۔ عرض کیا کہ یہ کارنامہ حکومت پنجاب نے انجام دیا ہے، کسی غیر نے تو خرچ نہیں کیا۔ پھر جناح نے باورچی سے متعلق فائل منگوائی اور اس پر لکھا کہ گورنر جنرل کی پسند کا باورچی اور کھانا فراہم کرنا حکومت کے کسی ادارے کا کام نہیں ہے، خرچ کی تفصیل تیار کی جائے تاکہ میں اسے اپنی جیب سے ادا کر سکوں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔
جناح زیارت میں ایک ماہ کے قیام کے بعد 13 اگست 1948 کی شام جب کوئٹہ واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے معالجوں سے کہا کہ بہت اچھا کیا کہ آپ مجھے یہاں لے آئے۔ زیارت میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ میں ایک پنجرے میں بند ہوں۔ ڈاکٹرز کے بقول زیارت کی آب و ہوا بھی جناح کے لیے موافق نہیں تھی، تو آخر انہیں زیارت لے جانے کا فیصلہ کس کا تھا، یہ بات آج تک معمہ بنی ہوئی ہے۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد 16 اگست کو جناح کے معالجین نے ایک بار پھر سے ان کے ایکس رے اور دیگر ٹیسٹ لیے۔ ایکس رے کے نتائج سے معلوم ہوا کہ جناح کی صحت بتدریج بہتر ہو رہی ہے، اور ٹیسٹ کے نتائج نے بھی اسی رائے کو تقویت دی۔ چنانچہ معالجین نے جناح کو مصروف رکھنے کے لیے ان کو اخبارات کے مطالعے کی اجازت دے دی، اور انہیں بعض دفتری فائلیں نپٹانے کے لیے بھی منع نہیں کیا گیا۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد جناح کی صحت اس قدر سنبھل گئی تھی کہ وہ تھکان محسوس کیے بغیر روزانہ 1 گھنٹہ کام کرنے لگ گئے تھے۔ اب ان کا معدہ بھی بہتر کام کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے ڈاکٹروں کے مشورے کے باوجود حلوہ پوڑی تیار کروائی اور خوب شوق سے کھائی۔ چند دنوں بعد انہوں نے ڈاکٹرز کی اجازت سے سگریٹ نوشی بھی شروع کر دی تھی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اگر کوئی عادی سگریٹ نوش بیماری کے دوران سگریٹ طلب کرے تو یہ اس کی صحت کی جانب لوٹنے کی علامت ہے۔ ڈاکٹروں نے جناح کی صحت کا مزید جائزہ لیتے ہوئے ان سے گزارش کی کہ اب انہیں کوئٹہ سے کراچی منتقل ہو جانا چاہیے، لیکن جناح کراچی جانا نہیں چاہتے تھے۔ ان سے بار بار درخواست کی گئی تو وہ اس شرط پر کراچی جانے پر آمادہ ہو گئے کہ وہ گورنر جنرل ہاؤس میں نہیں بلکہ ملیر میں نواب آف بہاولپور کی رہائش میں قیام کریں گے۔ ان دنوں نواب آف بہاولپور انگلستان میں مقیم تھے۔ جناح سے کہا گیا کہ ان کی قیامگاہ میں رہائش کے لیے ان کو ایک خط تحریر کرنا پڑے گا، تو ان کی اصول پسندی نے انہیں یہ خط تحریر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مملکت کے گورنر جنرل ہوتے ہوئے اپنی مملکت میں شامل ایک ریاست کے نواب سے کسی قسم کی سہولت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ اجازت طلب کریں۔ 29 اگست 1948 کو ڈاکٹر الہی بخش نے ایک بار پھر جناح کا معائنہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کا معائنہ کرنے کے بعد میں نے یہ امید ظاہر کی کہ جس ریاست کو آپ وجود میں لائے ہیں اسے پوری طرح مستحکم اور استوار کرنے کے لیے بھی دیر تک زندہ رہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ میرے کہے ہوئے جملوں سے وہ غمگین ہو جائیں گے۔ ان کے یہ الفاظ اور ان کا یہ افسردہ اور یاس لہجہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ جناح نے ڈاکٹر الہی بخش کو مخاطب کر کے کہا، آپ کو یاد ہے کہ جب آپ پہلی بار زیارت آئے تھے تو میں زندہ رہنا چاہتا تھا، لیکن اب میرا مرنا جینا برابر ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک ایسا شخص جسے جذبات سے یکسر آری اور لوہے کی طرح سخت سمجھا جاتا تھا وہ آپ دیدہ دیکھ کر ڈاکٹر الہی بخش دنگ رہ گئے۔ جناح کی طبیعت بتدریج بہتر ہونے کے باوجود ان کی اس بات سے انہیں انتہائی حیرت کا سامنا ہوا۔ ڈاکٹر الہی بخش نے جب قائد سے اس بات کی وجہ دریافت کی تو جناح نے فرمایا کہ میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ جناح کے اس جواب سے میری الجھن اور بڑھ گئی۔ میں نے سوچا کہ وہ اصل بات پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں اور جو وجہ انہوں نے بیان کی ہے وہ مجھے صرف ٹالنے کے لیے ہے۔ میں رہ کر سوچتا رہا کہ کیا آج سے 5 ہفتے پہلے جب وہ جینا چاہتے تھے تو کیا تب ان کا کام نامکمل تھا اور اب یکایک پایا تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ میں یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ کوئی بات ضرور ہے جس نے ان کے جینے کی آرزو مٹا دی ہے۔ یہی واقعہ محترمہ فاطمہ جناح نے بھی اپنی کتاب مائی برادر میں تحریر کیا ہے، مگر قدرے مختلف الفاظ میں۔ وہ لکھتی ہیں کہ اگست کے آخری دنوں میں جناح پر اچانک مایوسی کا غلبہ ہو گیا۔ ایک دن میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، فاطی اب مجھے زندہ رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں، میں جتنی جلد چلا جاؤں اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ بدشگونی کے الفاظ تھے۔ میں لرز اٹھی جیسے میں نے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو، پھر بھی میں نے صبر و ضبط سے کام لیا اور کہا،
جن آپ بہت جلد اچھے ہو جائیں گے، ڈاکٹروں کو پوری امید ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ مسکرائے۔ اس مسکراہٹ میں اداسی چھپی تھی۔ انہوں نے کہا، نہیں، اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ قائد اعظم کی بائیوگرافی جاری ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ قائد کے پھیپھڑوں میں نقص ہے اور اسی وجہ سے انہیں سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا تھا۔ اس کے باوجود انہیں جس جہاز میں کراچی لایا جا رہا تھا، اس میں موجود آکسیجن کے سلنڈر خالی کیوں تھے؟ قائد اعظم کو کراچی ایئرپورٹ سے لاتے وقت جس ایمبولینس میں لایا گیا، وہ اچانک سے خراب کیوں ہو گئی؟ اور اس دوران 2 گھنٹے تک کراچی کی شدید گرمی اور ہوس میں قائد اعظم کے ارد گرد سارا وقت مکھیاں بھن بھناتی رہیں، جبکہ محترمہ انہیں گتے کے ٹکڑے سے پنکھا جلتی رہیں۔ کراچی کے ملٹری اور نیول ہاسپٹلز میں بہترین ایمبولینسز ہونے کے باوجود آخرکار کس خیراتی ادارے نے قائد اعظم کو لانے کے لیے دوسری ایمبولینس بھیجی؟ اور یہ کہ اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے انتہائی قسم پرسی کی حالت میں محسن پاکستان کی زبان سے نکلنے والے آخری الفاظ کیا تھے؟ ایسا ہی اور بہت کچھ جو آپ نہیں جانتے ہوں گے، یہ جان پائیں گے بائیوگرافی آف قائد اعظم کے 5ویں پارٹ میں۔ اگر آپ بائیوگرافی آف قائد اعظم کی پچھلی تمام ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان ویڈیوز کی پلے لسٹ کا لنک لاسٹ میں موجود ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیوز نہ صرف آپ کو پسند آ رہی ہوں گی بلکہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوں گی، تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے انہیں لائک کریں، شیئر کریں اور انفوزیا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ پھر ملیں گے بائیوگرافی آف قائد اعظم کے 5ویں پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔